بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کی سرزمین میں ایک ہی زمانے میں ایسے 4 خطیب جمع ہو گئے تھے جن میں سے ایک کی بھی نظیر عالم اسلام میں نہیں تھی، اور ظاہر ہے کہ جب عالم اسلام میں نظیر نہ تھی تو غیر اسلامی دنیا میں کہاں سے نظیر ملے گی۔ جوہر خطابت جس انشراح صدر کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حصہ غیر مسلموں کو نصیب ہی نہیں فرمایا۔ پہلے خطیب مولانا ابوالکلام آزاد، دوسرے خطیب مولانا احمد سعید دہلوی، تیسرے خطیب مولانا شبیر احمد عثمانی اور چوتھے خطیب مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری تھے۔ میرے خیال میں یہ ایک زمانے کی خطابت کے ائمہ اربعہ تھے۔ ایک دفعہ ضلع سورت کے ایک گاؤں میں حضرت مولانا العارف حسین احمد کے ساتھ رفاقت کی سعادت نصیب ہوئی۔ تنہائی میں اس موضوع کا ذکر آ گیا۔ اتفاق کی بات ہے، جو میرا خیال تھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بعینی ہی اسی طرح فرمایا۔ بہرحال مجھے اپنی اصابت رائے پر خوشی ہوئی۔ پھر فرمایا کہ اب مولانا حفظ الرحمان صاحب بھی قریب ان کے ہو رہے ہیں۔ اب میں مزید اضافہ کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب بھی اس صف کے قریب آ رہے ہیں۔ میرے ذہن میں ان 4 خطیبوں کی خطابت کی خصوصیات ہیں جو نہایت دلچسپ ہیں اور دقیق بھی ہیں۔ افسوس کہ اس وقت ان کی تفصیلات کی نہ ہمت ہے نہ وقت۔ لطف تو اس وقت آتا کہ پورا موازنہ و مقارنہ واقعات ہو سکتا۔ اب تو چند نامعلوم اشارے شاہ جی سے متعلق عرض کرتا ہوں۔ خطابت اور خصوصاً عوام کو مسحور کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، اس موضوع کی جتنی صلاحیتیں ہو سکتی ہیں قدرت نے بڑی فیاضی کے ساتھ حضرت شاہ جی کو عطا فرمائی تھی۔ قد و قامت، شکل و صورت، قوت و طاقت، شجاعت و جرأت، فراست و تدبر، غیرت و حمیت، ذکاوت و شدت احساس، رقت عواطف و جذبات کا تلاطم، بلندی آواز و خوشگوئی، قرآن کریم کے ساتھ قلبی تعلق اور استحضار، منتخب ترین فارسی اردو اشعار اور ہر موضوع پر عمدہ ذخیرے کا استحضار، دردناک اور فلک شگاف آواز کے ساتھ قرآن کریم کا پڑھنا، مخالفین کے مجمع پر قبضہ کرنا، عالم و جاہل، مرد و عورت، مخالف و موافق، سب کا یکساں طور پر متاثر ہونا، یہ ان کی وہ خصوصیات ہیں کہ کوئی ان کا ہمسر نہیں ہو سکتا۔ مجمع کو رلانا، تڑپانا، ہنسانا ان کی خطابت کا ادنا سا کرشمہ تھا۔ مجمع سے اپنی بات منوانا، 99% مخالفوں کو اپنا ہم خیال بنانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ بعض اوقات تو بولنے سے پہلے ساحرانہ نگاہی سے مجمع کو مسخر کر لیتے تھے۔ نگاہ کیا تھی؟ غضب کی نگاہ تھی۔ آواز تھی یا بجلی کی کون تھی؟ اتنا کامیاب ترین خطیب کسی نے سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا۔ عقلی و فکری خصوصیات کی کامیاب ترین تمثیل اور اپنے موضوع و اطوار سے وہ نقشہ کھینچتے تھے کہ دنیا کا کوئی خطیب ان کی نقالی نہیں کر سکتا تھا۔ ہندوستان کی سرزمین میں یہ واحد خطیب تھے جس نے اپنی خداداد ساحرانہ قوت خطابت سے دنیا و سیاست کی وہ خدمت کی جو ایک پوری قوم نہیں کر سکتی۔ تنہا ان کی شخصیت نے وہ کام کیا جو ایک صدی میں ایک ادارے کو کرنا چاہیے تھا۔ یہ شخص کسی اور قوم میں ہوتا تو نامعلوم اس کی کیا کیا یادگاریں قائم ہوتی، لیکن مسلمان قوم اپنی زندگی ختم کر چکی ہے۔ اس ختم شدہ دور میں یہ حیرت انگیز خطیب آئے، ورنہ تاریخ کے کسی بہترین دور میں پیدا ہوتے تو نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ قدرت نے فوق العادت زبان کی شیرینی، بیان کی روانی اور فوق العادت مؤثر تعبیر کی قوت عطا فرمائی۔ بعض اوقات ایک جملے میں پوری داستان ختم کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ جامعہ ڈھابیل تشریف لائے، اساتذہ جامعہ اسٹیشن پر استقبال کے لیے گئے، لاری میں آ رہے تھے۔ میں نے کہا شاہ جی آج تو حضرت شیخ پر ایک تقریر کر دیجئے، یعنی حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر۔ فوراً فرمایا بھائی یوسف کیا کہوں، صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا، انور شاہ صاحب پیچھے رہ گئے۔ بے اختیار میں نے کہا حسبک اللہ یا عطا اللہ، اور رفقا نے جملہ نہیں سنا تھا، جب سنایا سب تڑپ گئے۔